السلام علیکم ویورز، انسان ہمیشہ سے یہ جاننے کے لیے کوشش کرتا رہا ہے کہ ہماری جو کائنات ہے وہ محدود ہے یا لامحدود ہے۔ ماضی کے جو مشہور فزسسٹ تھے اور فلاسفرز تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ہماری کائنات محدود ہے، اور کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری کائنات لامحدود ہے مگر سٹیٹک ہے، یعنی رکی ہوئی ہے۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1922 میں الیگزینڈر فرائیڈمین نے پیش کی۔ الیگزینڈر فرائیڈمین ایک رشین میتھمیٹیشین تھے اور انہوں نے اپنے ایکویشن کے ذریعے یہ بات ثابت کی کہ جو ہماری کائنات ہے، جو یونیورس ہے، وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یعنی وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ حیرت انگیز طور پر 1922 کے بعد 1925 میں بیلجیم سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور ایسٹرونومر، فزسسٹ اور کیتھولک پریسٹ جن کا نام جارج لیماٹرے تھا، انہوں نے آئنسٹائن کے لاز کے تحت یہ بات پروف کی کہ ہماری کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یعنی وسیع ہو رہی ہے۔ یعنی بالکل جیسے الیگزینڈر فرائیڈمین نے اپنے ایکویشن کے ذریعے پروف کیا 3 سال پہلے، وہی بات جارج لیماٹرے نے البرٹ آئنسٹائن کے تھیوری کو سامنے رکھ کر پروف کیا۔ ناظرین، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ 1929 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک ایسٹرونومر ایڈون ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ جو گیلیکسیز ہیں وہ دور ہوتی جا رہی ہیں، ریسیڈ کر رہی ہیں ایک دوسرے سے، اور انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ جو گیلیکسی جتنی دور ہے وہ اتنی ہی سپیڈ سے مزید اور دور ہوتی جا رہی ہے، جس سے انہوں نے یہ پروف کیا کہ ہماری جو کائنات ہے، جو یونیورس ہے، وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اسٹریچ ہو رہی ہے۔ یعنی جس طریقے سے الیگزینڈر فرائیڈمین نے اپنے میتھمیٹیکل ایکویشن کے ذریعے سے جو بات پروف کی، اور پھر جارج لیماٹرے نے جو آئنسٹائن کے لاز کے تحت بات پروف کی، وہی بات انہوں نے اپنا جو ڈیٹا شو کر کے پروف کی۔ اور جب یہ تینوں جو پروفز سائنسی دنیا کے سامنے آئے تو البرٹ آئنسٹائن بھی اس دور میں زندہ تھے، اور انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہماری جو کائنات ہے وہ واقعی ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اور ناظرین، اس ڈسکوری کے بعد بگ بینگ تھیوری بھی پیش کی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیلکولیٹ کیا جا سکا کہ ہماری کائنات کی عمر تقریباً 15 ارب سال ہے، یعنی 15 بلین ایئرز۔ اور اب یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ ہماری جو کائنات ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں عرب کے صحرا میں، اور وہ بھی آج سے 1450 سال قبل، جہاں نہ کوئی ٹیلیسکوپ تھی، نہ ہی کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا فلسفہ تھا جس میں ذکر کیا گیا ہو کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ لیکن اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں واضح طور پہ کائنات کی ایکسپینشن کا ذکر تھا۔ قرآن کریم کی سورہ الذاریات میں آیت نمبر 47 ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے، اور آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور بے شک ہم ہی اسے وسعت دے رہے ہیں۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ موسعون کا مصدر یعنی روٹ ورڈ وسع ہے، اور موسعون اس میں فاعل ہے، اور وہ حال اور مستقبل کے معنی میں دیتا ہے، اور اگر یہ فعل ماضی میں کیا گیا ہوتا تو اوسنا ہوتا۔ ناظرین، چھوٹی سی چھوٹی ایجادیاں تھیوری انسان اپنی طرف منسوب کرتا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ ہمارے دور کے مشہور سائنسدان اسٹیون ہاکنز نے اپنی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم میں یہ لکھا ہے کہ ڈسکوری آف ایکسپینشن آف یونیورس از دا بگیسٹ ڈسکوری آف دس سینچری۔ لیکن یہ ڈسکوری کا اعلان قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے کر دیا تھا۔ ناظرین، قرآن کی ہر بات سچ ہے۔ وہ حقائق اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے جو ہم سے پہلے پوشیدہ تھے، سائنس کی ترقی کے بعد جب ان کی حقیقت ہمارے سامنے آئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم 1450 سال پہلے اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ بالکل اس زندگی کی طرح ہم نے ایک دوسرے جہاں میں بھی جانا ہے، ایک دوسری زندگی میں جانا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ اس زندگی کے حوالے سے بھی قرآن کریم واضح طور پر بہت کھل کر حقائق بیان کرتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ان حقائق کو جانیں، کیونکہ اگر ان کو جانے بغیر ہم اس دنیا سے چلے گئے اور وہ حقائق ہمارے سامنے آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہاں میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اور مسلمان بھائیوں سے بھی اس بات کی اپیل کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، تاکہ حقائق ان کے سامنے ہوں اور ان کو آخرت میں ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شکریہ بہت بہت۔